نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سهل ابن ابي حسمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة رواه مسلم. وعن المقداد ابن الاسود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الايمن او الايسر ولا يصمد له صمدا رواه ابو داؤد. الحمدللہ میں نے آج باب السترہ کی فصل ثانی سے 2 حدیثیں پڑھی. پہلی حدیث یہ سہل ابن ابی حسمہ سے ہے. کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک کسی سترے کی جانب، سترہ ہے اس کے سامنے، فلیدنو منہا، تو چاہیے کہ وہ سترہ جو ہے اس سے قریب ہو. لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، اب شیطان اس کی نماز کو کوئی خلل نہیں پہنچا سکتا، اس کے خشوع اور خضوع میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا. یہ برابر آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. دوسری حدیث سن لیجیے، یہ مقداد ابن الاسود سے ہے. کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کسی لکڑی کی طرف یا کسی کھمبے کی طرف یا کسی درخت کی طرف، مگر یہ کہ اس کو آپ اپنے پلکوں کی داہنی جانب یا بائیں جانب کر لیتے تھے. ولا یصمد له صمدا، بالکل اس کو اپنے سامنے نہیں رکھتے تھے. یہ پلکوں کے، اس میں جانتے ہو کیا حکمت ہے؟ اور سترہ اسے پلکوں کے سامنے ہی ہے. لکڑی بھی حضور کے سامنے نہیں، کھمبا بھی حضور کے سامنے نہیں، درخت بھی حضور کے سامنے نہیں. ورنہ تو دوسرا دیکھے کہ تو کہے کہ درخت کو پوج رہے ہیں. کئی بات سمجھ لیں. کھمبے کو بہت نگاہ میں رکھے گا تو کہے کہ کھمبے کو پوج رہے ہیں، اور لکڑی کو بالکل سامنے رکھے بڑے لکڑی کو پوج رہے ہیں. آج بات کیا درس دیا ہے حضور. بس پلک کے دائنی طرف یا بائیں طرف وہ لکڑی رہتی ہے، بس بالکل سامنے نہ ہو، کنارہ ہو. آج بات سے یہ کمال نظافت ہے اور کمال طہارت ہے اور کمال عبادت ہے. کسی کو گمان بھی نہ گزرے یہ لکڑی کو پوج رہا ہے یا کھمبے کو پوج رہا ہے یا درخت کو پوج رہا ہے. اب نماز جنازہ ہوتی ہے نا، نماز جنازہ مردہ سامنے ہوتا ہے، مرنے والا امام اور پوری قوم بالکل اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. اس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اس میں رکعت بھی نہیں ہے. جو نہیں جانتے وہ 4 رکعت کی نیت کر لیتے، وہ چوپائے ہیں پورے. اس میں رکعت بھی نہیں. کیا ہے اس میں؟ 4 تکبیرات ہے، بس 4 بار اللہ اکبر کہنا ہے. اور سب کی دعا الگ الگ ہے. پہلی تکبیر کی دعا الگ ہے، دوسری کی دعا الگ ہے، تیسری کی الگ ہے، چوتھی کی. تو کبھی بھی کسی کو گمان نہیں گزرے گا کہ اس کی عبادت کر رہا ہے. لگے گا کہ کھڑے ہو کے یہ دعا کر رہا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ ہے دعائے جنازہ. بس اس کو بعض پابندیوں کی وجہ سے، بعض نزاکتوں کی وجہ سے صلاۃ الجنازہ کہا جاتا ہے. یہ ہے دعائے جنازہ. آپ کہیں گے یہ تو اچھا بتا رہے ہیں آپ کی دعائے جنازہ. اب تو نماز جنازہ، ہاں بھائی نماز. صلاۃ کے اصل معنی دعا ہی کے ہے. اس نماز میں بھی جو آپ پڑھتے ہیں نا 5 وقت، اس میں بھی اصل جو ہے دعا ہے. اصل وہ اتنی ضروری ہے کہ میں کیا بتاؤں. اگر لوگوں کو مسجد سے بھاگنے سے کبھی فرصت ہو جائے تو ٹھہر کے سن لیں تو شاید ایسی غلطی کبھی نہیں کریں. جب عید کی نماز ہوتی تھی تو سرکار فرماتے تھے سب نکلیں عید کی نماز میں، مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں، پردہ نشین بھی نکلیں،
جو عورتیں پاک ہیں وہ بھی نکلیں، جو حیض سے وہ بھی نکلیں. دیکھ رہے ہیں؟ اب وہ حیض والی تو کیا نماز عید کیسے کریں؟ وہاں تو ہوتی ہے باقاعدہ نماز عید، لیکن کہا وہ بھی نکلیں. ان کو بھی میدانی میں تو نکلنا ہے، کوئی مسجد میں تو جانا، مسجد میں نہیں جا سکتی وہ، لیکن میدان میں تو جا ہی سکتی. معلوم کیا گیا کہ یہ جو حیض والیاں ہیں یہ بھی جائیں، یہ تو نماز پڑھ نہیں سکتی ہیں. جواب یہ دیا گیا کہ یہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، خطبہ تو سنیں گی کہ کیا کہا جا رہا ہے، قوم کو کیا مزاج دیا جا رہا ہے، قوم کو کیا درس دیا جا رہا ہے، قوم کو کیا سبق دیا جا رہا ہے. خطبہ تو سنیں گی. ایک دوسری یہ کہ نماز سے نہیں پڑھ سکیں گے، دعا تو کریں گی، دعا میں شریک کرنے کے لیے. اس لیے کہ جہاں بہت سے آدمی دعا کر رہے ہیں کسی کی دعا تو سنی ہی جاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت سے آدمی دعا کریں اور کسی کی نہ سنی، ایسا نہیں ہے، کسی کی تو سنی. اور جب ایک کی سنی گئی تو قدرت اس کے صدقے میں سب کی سن لے. اس لیے اجتماعی دعا سے بھاگنا نہیں چاہیے. یہ عرفات میں کیا ہوتا ہے؟ عرفات میں کیا ہے؟ ظہر اور عصر دونوں کو ملا کے پڑھا جاتا ہے. ادھر ظہر ہوئی فوراً عصر کی نماز ہو جائے گی، یعنی ظہر کے وقت میں ہوگی وہ. بھائی بس مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں مغرب اور عشاء کے وقت میں مغرب بھی ہوتی ہے. ایک جمع تقدیم ہے، ایک جمع تاخیر ہے. ظہر والی جمع تقدیم ہے پہلے اور وہ جمع تاخیر ہے. ایسا کیوں ہوا صاحب؟ ظہر کے وقت میں عصر پڑھی جاتی، عشاء کے وقت میں مغرب، ایسا کیوں؟ ہاں یہ وقت دعا کے لیے خالی کرایا جائے، یہ وقت خالی ہے. اب لوگ کو اگر ادھر السلام علیکم السلام ایسا اٹھ کے بھاگتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ہاں جناب پلین سے اترے ہیں، جلدی سے اپنا بوریا بستر لے کے بھاگ رہے. انا للہ، پتہ نہیں کہاں سے یہ سب سیکھا ہے. دعا کے لیے خالی کیا کرایا جائے کہ پورا وقت دعا کے لیے خالی ہو جائے. جب دونوں ایک ساتھ ہو گئی اب تو پورا وقت خالی ہو گیا نا، تو کھڑے ہو جاؤ اور فاتح کھڑے ہو کے دعا کرو، تھک جاؤ تو پھر بیٹھ کے کرو. اس لیے کہ تمام دنیا کے بندے سب خدا کے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اس میں کسی کی نہیں سنی جائے گی، کسی کی تو سنی جائے گی. اگر کسی کی بھی سن لی گئی تو قدرت کی غیرت یہ چاہتی ہے کہ پھر سب کی سن لے، کسی کے صدقے میں سب کا بھلا. دعا ہی جو ہے، اسی لیے کہا گیا دعا و مخ العبادہ، اجتماعی جہاں دعا ہو. اچھا کہیں کہیں یہ کام کرتے بھی ہیں، جیسے یہاں آزاد میدان میں اجتماع ہوتا ہے نا ہر سال سنی دعوت اسلامی کا. پہلے دن جو ہے خواتین جاتی ہیں، لیڈیز فرسٹ، اور دوسرے دن سے مردوں کا اجتماع شروع ہو جاتا ہے. تو ان 2 دنوں میں زیادہ تر لوگ جو ہیں سب باہر کے ہوتے ہیں، لیکن تیسرے دن جو ہے بامبے کے ساتھ بھاگتے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ آج آخری دن میں دعا ہوگی. دیکھا آزاد میدان کی دعا دعا ہے اور اللہ کے گھر کی دعا دعا نہیں ہے. یہ کس نے تمہیں سمجھ فراہم کر دی؟ جاتے سب بھاگ کر کے، ایسے کہ مسجدوں میں 2-4 سب بڑی مشکل سے ہوتی ہے. دیکھ لینا آپ آج، کیونکہ آخری والے دن دعا کا ہے نا، تو کہیں کہیں یہ دعا کو اہمیت دیتے ہیں لیکن ہر جگہ نہیں دیتے. دعا ہر جگہ اہمیت چاہتی ہے. اور ایک راز بتا دوں آپ کو، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو لوگ نمازی سسکا پڑھتے ہیں، نکلتے ہیں میدان میں تاکہ بارش ہو جائے. یہ پہلے سے ہے، پہلے سے ہے. تمام انبیاء نکلتے رہے اس کے لیے، ان کی قومیں بھی ان کے ساتھ نکلتے ہیں. ایک بار ایک نبی اپنی پوری قوم کو لے کے نکلے میدان میں کہ چلو دعا کریں گے. ابھی انہوں نے دعا بھی نہیں کی تھی، لوگوں سے کہا چلو واپس چلیں. ارے لوگ بولے کہ بلا کے تو آپ لائے تھے یہاں، اب ہم سب یہاں آ گئے تو کوئی دعا تو کرتے نہیں. کہا نہیں سب ہو گیا، ہم نے تو کچھ نہیں. کہا نہیں میں نے دیکھا کہ ایک ٹوٹی جو ہے جو اپنا ہاتھ اٹھا کر کے بیچاری دعا کرے مولا پانی دے، اللہ نے سن لیا. یہ ہے دعا. ایک ٹوٹی کی بھی دعا سنی جاتی ہے بابا اور قبول ہوتی ہے. تو یہ کیا سب ٹوٹیاں آتی ہیں مسجد میں؟ پتہ جب پہلے میں آیا تھا تو یہاں ایسا نہیں تھا، کبھی بھی ایسا نہیں تھا. ہر مسجد میں نے دیکھا لوگ بیٹھے تھے دوسری دعا کے لیے، ہر مسجد. اب کسی مسجد میں نہیں، ادھر سلام علیکم بھاگے. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز چھوڑ کے اپنی دکان میں آ گئے یا گھر میں، اب یاد آ گئی ہے دوڑ کے اسے حاصل کرنا چاہیے. دین سمجھ میں نہیں آ رہی. خاص طور سے اہل عجم کو، جیسے ایک بار لکھا عجم ہے نوز میں دانند رموز دین، اہل عجم کو بھی اپنا دین معلوم نہیں ہوا. بعد میں ایک دیوبندی مولوی کا نام بھی لیا جسے دیوبندی بہت چڑھتے ہیں، دیوبند حسین احمد کی بولا جب دیوبند کی مولوی حسین احمد جس کو مدنی کہتے ہیں، وہ ٹانڈوی تھے، ٹانڈا کے رہنے والے تھے. یہ کیا بات کرتے ہیں. چلو تو الحمدللہ یہ 2 حدیثیں آج آپ نے سن لی سترہ کی، 2 ہی باقی ہیں، انشاءاللہ کل بھی سن لیں گے ہم. پھر ایک تیسری فصل بھی ہے لیکن اس میں کوئی طول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تیسری فصل میں بہت زیادہ طول نہیں ہے. تو جیسے ہی یہ تیسری فصل ختم ہوئی اس کے بعد پھر نماز کی شانیں بیان ہونے لگے. ابھی تو سب باہر باہر کا بیان ہو رہا ہے، اب نماز کی شانیں بیان ہوں گی. نماز کیا شان رکھتی ہے، کیا رتبہ رکھتی ہے، کیا مرتبہ رکھتی ہے، کیا اہتمام چاہتی ہے.
صفت صلاۃ کا ذکر ہو جائے گا، اس کے بعد ہی ہے وہ الحمدللہ گرتے پڑتے آپ لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں، یہ نماز کی شانیں آ جائیں گی. جیسے شان ایمان آپ نے سنا تھا نا، دیکھنا سننا کہ نماز کی صفتیں کیا کیا ہیں. آج اسی پہ اکتفا فرمائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.